مان جائیں گے کہ یار اب ہمیں کچھ نہ کچھ ٹھہرنے کے لیے بولنے کے لیے ہمیں کوئی جگہ تو ملی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آئینی عبوری آئینی صوبہ جو ہے یہ بھی صرف نام کے ساتھ آئے گا یا اپنے ساتھ کچھ لے کے آئے گا؟ اپنے ساتھ سب کچھ لے کر آئے گا. اسمبلی میں بھی سیٹیں ملیں گی, سینٹ میں بھی ملیں گی ہمیں انشاءاللہ الرحمن. دیکھو وفاقی عبوری لفظ ہے, لفظ عبوری کی وجہ سے, ورنہ کہ پاکستان میں شامل ہو کر دے دیتا نا جس طرح دوسرے صوبے اسی طرح ملتے ہیں. ہم نے وفاقی عبوری صوبہ اس لیے دیا ہے, نام اس لیے دیا ہے تاکہ کشمیر کا کو نقصان نہ ہو جائے. تقریباً گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کوئی 10-15 سالوں سے جدوجہد کر رہی ہے حکومت میں آنے کے لیے. تحریک انصاف گلگت بلتستان کی بات کریں, آپ کی قیادت میں بھی چلی. ٹھیک ہے, میرے خیال دیکھیں گلگت بلتستان کے سوال ابھی پورا نہیں کہنا, آپ کی قیادت میں بھی چلی ہے. اچھا, اس کے بعد شاہ صاحب کی قیادت میں بھی چلی ہے. اتنی جدوجہد کے بعد آپ لوگ جب حکومت بنانے کا وقت ہے, آپ لوگوں کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں بنا پائے. آپ لوگ کیوں نہیں چھتری بردار لے کے آ گئے. یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ آ گئے تو یار ہمارے پاس جب آتے ہیں کینڈیڈیٹ, اچھے کینڈیڈیٹ آتے ہیں تو ہم اس کو آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر سے کوئی قیادت ایسی نہیں نکلی کہ جو سیٹ لے سکے. لیکن آپ کی اپنی ہی جماعت سے باہر سے جو بھی دوسری جماعتوں سے, جیسے آ گیا جناب علی, آپ کا فیضان ناشاد آ گیا, ابراہیم سنایا گیا, اور وزیر اعظم, اس طرح جو آپ لوگ لے کے آئے ہیں ان کو ابھی ان کے خلاف تو آپ لوگوں نے احتساب کرنا تھا. ان کو جناب علی منور جیل کا راستہ دکھانا تھا, بجائے ان کو ادھر ان کا احتساب کرتے آپ ان کو جناب علی ٹکٹ یہ لوگ ایماندار تھے, جو لوگ ایماندار تھے وہ ہمارے پاس آ گئے. اور جو ایماندار یہ بتائیے, آپ پہلے غلط کہہ رہے تھے, آپ غلط کہہ ہم پہلے بھی ٹھیک کہہ رہے تھے, ہم پہلے بھی ٹھیک کہہ رہے تھے, اب بھی ٹھیک. اب کوئی ایسی تنقید بتائے جو پہلے ہم نے ان لوگوں پہ کیا. ان لوگوں کے خلاف آپ لوگوں نے پہلے کہا کہ ان کو نون لیگ کے کرپٹ وزراء آپ لوگوں نے نام استعمال کیے, ٹھیک ہے نا, رحمان کا نام استعمال کیا, وزیر اعلیٰ, ٹھیک ہے نا, ان کو منور جیل کا راستہ دکھائیے. اگر ہمارے کسی نے حفیظ الرحمان کا نام دیا ہے تو انہوں نے غلط نہیں دیا ہے, انہوں نے صحیح کہا ہے. باقی اسی کے بارے میں اگر یہ کرپشن جو آپ لے کے آئے یہ انہی کی کابینہ کہ انہی کی بارات میں شامل تھے نا. جب ان سے پھر بارات میں شامل تھے تو ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ وہ بار کر اپنے مسلم لیگ کے آپ لوگ لے کے آئے, آپ کی صاحب شفاف تھے نا, لوگ شامل کیوں یہ کہا نا, انہوں نے یہ کہا کہ یار دھاندلی بہت زیادہ ہو گئی, لہٰذا پی ٹی آئی جو ہے وہ صحیح جماعت ہے, ہم ان میں شامل ہو کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو جو انہوں نے کیا ہے وہ دھاندلی, اس کا کیا بنے گا؟ انہوں نے جو دھاندلی کیا ہے نا, اگر اس کی زیادہ اس کے بعد بھی اگر کوئی دھاندلی سے ثابت ہو گئی تو ٹھیک ہے, نیب ہے ایک عدالت, ان کے احتساب کریں گے, تو اقتدار میں آئیں گے, ان کے احتساب کریں گے. اگر اقتدار کے اندر بھی اگر ان کے خلاف کوئی وہ ثابت ہو جائے تو کریں گے. بھائی جس طرح جہانگیر ترین کے خلاف کیا تھا, دوسروں کے خلاف کیا ہے. اس میں حجمت صاحب یہ ہے نا کہ آپ کے جو ابھی نئے شامل ہو گئے ہیں, کیا گارنٹی ہے کہ 5 سال آپ کی جب آپ لوگ حکومت بنائیں گے تو وہ 5 سال حفیظ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں, امجد کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کیا وفا؟ ہم گارنٹی نہیں دیتے ہیں. اگر اس کے بعد 5 سال کے بعد کسی اور کے پاس جانا ہے تو موسٹ ویلکم, ہمارے پاس آدمی موجود ہیں, پرواہ نہیں ہے, ہمارے یہ جوان ہو گئے ابھی. لیگ اور پی ٹی آئی بالکل متضاد ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا بھائی, وہ برداشت ہو گیا. جو لوگ جن لوگوں کو ہم برداشت کرتے تھے, وفاق میں دیکھیں, وفاق میں بھی یہی اشر ہے, ان لوگوں کو جن لوگوں کو ہم برداشت کرتے تھے وہ تو ہمارے پاس آ گئے. پھر آپ برداشت نہیں کرتے وہ نہیں ہے. نہیں, پھر آپ لوگ اس وقت تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے تھے, کرپٹ کیوں کہہ رہے تھے؟ پھر اس کا مطلب یہ انہوں نے صحیح گورنمنٹ کی ہے, ٹھیک ہے نا, ایمانداری سے گورنمنٹ کی اور ایمانداری سے کام کیا. اگر ایمانداری سے کام کر مطلب نہ کرتے تو وہاں بیٹھتے نا. مسلم لیگ نون سے ہمارے پاس آ گئے ہیں تو مسلم لیگ نون کے اندر کچھ ہوگا نا, اس لیے وہ آپ ان سے پوچھیں نا, پھر وہ بتائیں نا, بے نقاب کریں نا, وہ سوال کریں, یہ سوال ضرور ان سے کریں. وہ آپ نے کرنا ہے, آپ لے کے آئے ہیں ان کو شامل کرنے سے پہلے کہ وہاں پہ آپ کیوں آ رہے ہیں ادھر, آپ کو پتا ہوگا. بس یہ ضرور سوال کرنا ہے آپ نے کہ بھائی سے بے نقاب کرو ان کو, آپ کیوں آ گئے. آپ لوگوں نے آنا ہے اسمبلی میں, آپ لوگوں نے اقتدار میں آنا ہے, عوام کی نظریں آپ کے اوپر ہوں گی, ٹھیک ہے نا, آپ کو معلوم بھی ہوگا کس نے کیا کیا ہے, کس نے کون سی کرپشن کی ہے, آپ نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. کیا کارروائی کریں گے آپ اس طرح کریں نا, آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا مسلم لیگ کرپٹ تھی یا نہیں تھی, مسلم کی گورنمنٹ کرپٹ تھی یا نہیں تھی. چلے آپ بات سے پوچھ. میں تو یہ کہتا ہوں وہ تمام جماعتیں جو اقتدار میں رہنے کے بعد اگر اس کی جو پارٹی برسر اقتدار آتی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر اس کی معاشی پروگرام, اس کی سیاسی پروگرام, اس کے ادارے اگر درست نہیں ہے, اس میں نہیں جاتی جو آدمی اس وقت صرف چیئر پہ ہے, نہیں بلکہ ان لوگوں پہ جاتی ہے جن لوگوں نے 5-10 سال حکومت کی ہے.
देखो उनकी हुकूमत की वजह से तुम लोग यहाँ देखो हर हुकूमत का वतीरा रहा है ना, जो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है कि पिछली गवर्नमेंट ने तबाही मचा के हमें दे दी। उस कश्ती के नीचे सुराख किया के जाने के बाद अगर दूसरी गवर्नमेंट आई वो भी यही उस कश्ती के नीचे खान साहब ने क्या क्या खान 2 साहब को अभी देख रहा है जुमा अभी 2 साल हो चुके, 2 साल कोई बड़ी चीज नहीं है गवर्नमेंट में 2 साल नहीं थी तो 2.5 साल हो गए, 2.5 साल ही आप मेरी बात सुनिए ना 2 साल कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना, 2-2.5 साल बड़ी। आप 5 साल के बाद अगर इसी बिगड़ती हुई कश्ती को इस माशियत को आपको ठीक करने करते 5 साल गुजरेंगे, देखिए ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई खान साहब ने क्या किया। बता सकते हैं एतमाद हो कि आपके नए हुकूमत बनेगी, ठीक है ना। मिसाल मैंने कहा था वफाक में जिसकी हुकूमत है आज तक आपने कहा कि 17-18 सीटें का ना, नहीं मैंने 18 सीटें का 18 सीटें का। क्योंकि 17 का मैं कुछ टेक्निकल रहता हूँ 18 एक में बढ़ा चले आप टिकट के दौर से बात क्यों हो गए? टिकट के दौर मैं बताता हूँ ना, पार्टी का जो भी वो हो है मतलब फैसला हो वो मेरा फैसला है, मैं तस्लीम करता हूँ, ठीक है। शमसदून को टिकट दिया, अच्छा किया, मैं उसके साथ हूँ, उसकी जिताऊंगा इंशाल्लाह, जिताकर 18 सीटें आपने बता दी इत्तेहादियों समेत, इत्तेहादियों के बगैर आएगी यार, इत्तेहादी बाद में सोचो। तो इसका मतलब है 6 आपके इत्तेहादी भी आ गए, किसी को मैं ये कहता हूँ मुस्लिम लीग को ज्यादा से ज्यादा मिली तो 2 मिलेगी, पीपल्स पार्टी को 2 से ज्यादा नहीं मिलेगी, 5 हो गई यहाँ पे, 5 हो गए ना, बस बाकी पीटीआई के। चले आपको हुकूमत मुबारक हो। कोई पैगाम आप देना चाहते हैं तो? मेरा पैगाम ये है नौजवानों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे बहन भाइयों को, पीटीआई का साथ दे दें, गवर्नमेंट पीटीआई की बननी चाहिए और इंशाल्लाह बनेगी। आप लोग साथ दे देंगे, जिस तरह आपने मुस्लिम लीग का साथ दिया, जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी का माजी में साथ दिया, मुस्लिम लीग का साथ दे दिया, क्योंकि इसलिए दिया था आपने कि वफाक में उनकी गवर्नमेंट थी, अब वफाक में हमारी गवर्नमेंट है, हमारा साथ दे दें इंशाल्लाह रहमान। पीटीआई जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की तरह नहीं काम करेगी, यहाँ इंशाल्लाह डैम बनेंगे, यहाँ सड़कों के जाल बिछेगा और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के उमंगों के मुताबिक, नौजवानों के उमंगों के मुताबिक काम होगा, ठीक है। हम इस कश्ती को भंवर से निकाल कर तो उसमें लाएंगे, किनारे पे पहुँचा देंगे और आने वाला वक्त जो है ना वो पीटीआई की याद करेगा। चलिए बहुत शुक्रिया अशमत साहब आपका, तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं।